بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خاص نحو یا رجل و یا فتى۔ منادہ کسے کہتے ہیں؟ جسے پکارا جائے، یہی نا، حرف ندا کے ذریعے سے پکارا جائے وہ ہے منادہ۔ تو کہہ رہے کہ فیؤتی بھی اسے لایا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا لم یعرف للمخاطب عنوان خاص، جبکہ مخاطب کا کوئی خاص پتہ یا کوئی خاص تعارف معلوم نہ ہو۔ ایک آدمی ہے، اسے ہمیں پکارنا ہے لیکن اس کا نام نہیں معلوم ہے، اس کی کوئی صفت نہیں معلوم ہے، آدمی کیا کرے گا؟ آپ پکارنا ہے، اسے بلانا ہے تو کہے گا اے آدمی، اے شخص، او کھڑے ہو، کچھ بھی کہہ لے گا، ہے نا؟ جیسے یا رجل، اے آدمی، ہے دیکھو۔ وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خاص، اور منادہ تو اسے لایا جاتا ہے یا اس کا استعمال ہوتا ہے جبکہ مخاطب کو پہچاننے کا یا مخاطب کو کہ پہچان کر لو، پہچان کا کوئی خاص عنوان، کوئی خاص پتہ نہ معلوم ہو۔ جیسے یا رجل و یا فتى، اے شخص، اے جوان، ہے۔ وقد یؤتی به للاشارۃ الی علۃ ما یطلب منہ نحو یا غلام احضر الطعام یا خادم اسرج الفرس۔ اور کبھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے للاشارۃ الی علۃ، ایسی علت کی طرف اشارے کے لیے۔ علت مانے سبب، ہے نا؟ ایسے سبب، ایسی علت کی طرف اشارہ کے لیے ما یطلب منہ، جو چیز اس سے مطلوب ہوتی ہے، جو چیز اس سے مطلوب ہوتی ہے اس علت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کبھی کبھی منادہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دو مثالیں دی ہیں، یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا حاضر کر، ہے نا؟ تو یہ غلام سے کہا کھانا حاضر کر، تو غلام کس لیے ہوتا ہے؟ خدمت کے لیے، ہے نا؟ تو گویا کہ منادہ کون ہوا اس میں؟ غلام منادہ ہوا، اور غلام سے وہ چیز یہاں مطلوب ہے، کیا مطلوب ہے؟ نہیں، یہاں جو مطلوب چیز ہے اس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ کھانا حاضر کرنا، ہے نا؟ اور ایسے ہی یا خادم اسرج الفرس، اے خادم گھوڑے پر زین لگا دے۔ زین کسے کہتے ہیں؟ پاؤں رکھنے پر زین کو رکاب بولتے ہیں۔ وہ جو گدا وغیرہ بچھتا ہے نا، گھوڑے پر کپڑے رہتے ہیں یا کچھ، اس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ وہ بھی اسی میں لگا رہتا ہے جس کو رکاب بولتے ہیں، تو سب زین میں آتا ہے۔ ہاں، تو یہاں بھی کیا ہے؟ مطلوب ہے کیا چیز؟ زین لگانا، ہے نا؟ اور غلام اسی لیے ہوتا ہے، خادم اسی لیے ہوتا ہے۔ چلیے، او لغرض یمکن اعتبارہ ہا ہونا مما ذکر فی النداء، یا ایسی غرض کے لیے کہ مما ذکر فی النداء، جو ندا کے بعد میں ذکر کیا گیا، یہاں اس کا اعتبار ہو۔ ندا کا بیان پڑھ چکے ہیں آپ،
ندا کے بیان میں کیا کیا ذکر کیا گیا ہے؟ ندا میں ذکر کیا گیا ہے جیسے اغراء ہے، تحیر، تذجر، تحسر، تذکر وغیرہ، صفحہ نمبر 12 اور 13 پہ ہے نا، یہ سب ندا کی چیزیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں ندا میں ذکر کی جا رہی ہیں یہاں پر اس کا اعتبار ممکن ہو تو یہ غرض ہو تو اس کے لیے بھی منادا کا لایا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، امن نکرہ فیوتا بہا اذا لم یعلم للمحکی عنہ جہت تعریف كقولك جاء ها هنا رجل اذا لم يعرف ما يعينه من علم او صلة او نحوهما۔ نکرہ کہہ رہے ہیں کہ اسے استعمال کیا جاتا ہے کب؟ پھر نکرہ آتا ہے غیر معین چیز کے لیے ہے نا، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بعد میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے، وہ امن نکرہ فیوتا بہا، نکرہ اسے استعمال کیا جاتا ہے اذا لم یعلم للمحکی عنہ جہت تعریف، جب کہ محکی عنہ کے لیے تعریف کی کوئی جہت نہ معلوم ہو۔ یہ تعریف کی جہت ہے، تعریف مانے معرفہ، یعنی اس کو متعین کرنے کی کوئی جہت نہ معلوم ہو، کوئی طریقہ نہ معلوم ہو ہے نا، تو ایسی جگہ پر نکرہ استعمال ہوتا ہے۔ اب محکی عنہ کیا ہوتا ہے؟ محکی عنہ جس کی حکایت بیان کی جائے ہے نا، اس سے مراد مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح پہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نکرہ اسے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مسند الیہ ٹھیک ہے، مسند الیہ کی تعریف کی جہت نہ معلوم ہو۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، جاء ہا ہنا رجل، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی علم یا کسی صلہ کے ذریعے سے تعیین نہیں ہو پاتی، کسی کو متعین کرنا ہے، اس کو معرفہ بنانا ہے تو نہیں ہو پاتا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ نکرہ استعمال کر لیا جائے۔ ہم نہیں پہچانتے، پوچھا کہ وہاں کون لوگ تھے؟ ایک آدمی تھا، کہہ دیتے ہیں۔ مثال ہے جاء ہا ہنا رجل، یہاں ایک آدمی آیا ہے نا، اگر اس کا نام معلوم ہوتا ہم بتا دیتے نام، لیکن نام نہیں معلوم ہے تو، اور نہ اس کی کوئی صفت معلوم ہے، اور نہ کسی صلہ کے ذریعے سے اس کو ہم واضح کر سکتے ہیں کہ کون ہے، تو ایسے موقع سے ہر آدمی یہی کہہ دے گا ہاں یہاں ایک آدمی آیا تھا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اذا لم یعرف ما یعینہ، جب کہ اسے نہ پہچانا جا سکے اس چیز سے جو اسے معین کرے، علم کے ذریعے یا صلہ کے ذریعے ہے، او نحوہما، یا اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں سے، جیسے کہ پیچھے بہت سی بحثیں گزرے اس طرح کی۔ وقت یوتا بہا لاغراض اخرى، اور کبھی کبھی دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس کا؟ نکرے کا استعمال، جیسے قد تقصیر و تقلیل، نکرہ تو ہوتا ہے لیکن کبھی تقصیر کے لیے اور کبھی تقلیل کے لیے۔ تقصیر کے معنی ذاتی بتانا اور تقلیل کمی بتانا ہے نا، جیسے لے فلان مال، لے فلان کا مطلب فلاں کے لیے مال ہے نا، کا مطلب فلاں کے لیے مال ہے، یعنی فلاں کیا ہے؟ مالدار ہے۔ تو معلوم جو آیا یہ نکرہ آیا ہے نا، ہے تو اس کا معنی ہوا مال کثیر، فلاں کے پاس بہت مال ہے
ہے نا. ہم اپنی زبان میں بول لیتے ہیں ارے فلاں کے پاس مال ہے، کہتے ہو نا فلاں کے پاس پیسہ ہے. خالی پیسہ کہہ دیا تو 1 پیسہ ہو 10 پیسہ ہو سب پیسہ ہے، لیکن ہمارے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زیادہ پیسہ ہے نا. تو یہ لے فلاں مال، فلاں کے پاس مال کثیر، بہت مال ہے. اچھا، یہ کس کی مثال بنی؟ تکثیر کی، ہے نا. اب تقلیل کی مثال دیکھیے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی ہے. اس میں کہاں تقلیل ہے؟ رضوان ہے نا، یہ نکرہ استعمال ہے. تو یہاں مطلب ہوا کہ رضوان قلیل، تھوڑی سی رضا، اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت بڑی ہے نا. اے مال کثیر و رضوان قلیل، دونوں کا ترجمہ کر دیا ہے. والتعظیم والتحقیر، اور کبھی تعظیم و تحقیر کے لیے بھی نکرے کا استعمال ہوتا ہے. ایک شعر پیش کر رہے ہیں نیچے، وہ دونوں کی مثال ہے. پہلا مصرع تعظیم کے لیے اور دوسرا مصرع تحقیر کے لیے. دیکھیے اس میں دونوں میں لفظ حاجب استعمال ہوا ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے. تو لفظ حاجب پہلے والے مصرے میں تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے اور دوسرے والے مصرے میں تحقیر کے لیے. لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب. لہو حاجب، لہو سے مراد شاعر کا ممدوح ہے نا، اس کے لیے حاجب ہے. حاجب مانے پہرے دار، مانے روکنے والی چیز. اس کے لیے حاجب ہے، پہرے دار ہے، روکنے والی، مانے ہے. ان کل امر، ہر اس عیب سے، ہر اس امر سے، یشین ہو جو اسے عیب دار کرے. شان یشین، الشین کے معنی عیب دار کرنا ہے. کیا معنی ہوا؟ لہو حاجبن، اس کے لیے معنی ہے. ان کل امرن، ہر چیز سے کہہ لو، ہر ایسی چیز سے جو اسے عیبدار بنائے. ولیس لہو عن طالب العرف، عرف کے معنی بھلائی، اور نہیں ہے اس کے، لہو سے وہی مراد ہے ممدوح، اور نہیں ہے اس کے لیے بھلائی کے طالب سے، بھلائی طلب کرنے والے سے، حاجب مانے. تو کچھ پتہ چلا؟ اب یہاں پر یہ کرو، لیس لہو حاجب عظیم، ہے نا، عن کل امر یشینہ، ممدوح کے لیے، ممدوح کے لیے زبردست یا بڑا حاجب ہے، بہت بڑا معنی ہے ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے جو اسے عیبدار بنائے، ہے نا. تو عیبدار بنانے سے روکنے والی چیز جو ہے وہ بڑی ہے نا. اور لیس لہو عن طالب الخیر عرف، اور طالب خیر سے اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں، ہلکی پھلکی بھی کوئی رکاوٹ، اس سے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ہلکا بھی خطرہ نہیں ہے نا. تو یہاں پہ حاجب جو دوسری جگہ آیا، یہ کس کے لیے آیا؟ تحقیر کے لیے، اور پہلی جگہ تعظیم کے لیے. والعموم بعد نفی، نفی کے بعد عموم. نکرہ استعمال ہوتا ہے کبھی، نفی کے بعد استعمال ہوتا ہے. تو جب نفی کے بعد نکرہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر عموم پیدا ہوتا ہے نا. دیکھیے والعموم بعد النفی، نفی کے بعد عموم. جیسے ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس نہیں آیا کوئی بشیر،
خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، ہے نا. تو اس میں عموم کہاں ہے؟ بشیر استعمال ہے نا، کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا. تو یہ ماں کے بعد استعمال ہوا ہے نکرہ، اس لیے اس کے اندر عموم پیدا ہو گیا، ہے نا. فَإِنَّ النَّكْرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ، اس لیے کہ نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہوتا ہے تو عمومیت پیدا کرتا ہے نا. سیاق نفی کا مطلب کیا ہوا؟ نفی کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہے؟ الحمدللہ. مدرسے میں جی پڑھا رہا ہوں حضرت. اچھا پڑھا رہے تو پڑھائیے، پھر پڑھانے کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک. تو ٹھیک ہوگا نا؟ ختم ہو گیا ہے؟ چیک کریں گے. ہاں چلو. وقصد فرد معین اور نوع کذالک، اور کبھی کبھی نکرہ کا استعمال فرد معین کا قصد یا نوع معین کا قصد ہوتا ہے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ فرد معین یا نوع معین. یہ فرد معین کیا ہوتا ہے، نوع معین کیا ہوتا ہے؟ یہ فرد ایک آدمی ہے نا، اور نوع پوری اس کی ایک جنس ہو گئی، ہے نا. جیسے ہم نے کہا حیوان، تو حیوان کی جتنے بھی افراد ہیں سب اس میں شامل ہیں. اور فرد کہا تو چاہے فرد انسان ہو کہ فرد جاموس ہو، ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلو. وقصد فرد معین، فرد معین کا قصد ہوتا ہے نکرہ استعمال کرنے سے یا نوع معین کا. ایسے اور نوعین کذالک نا، لفظی معنی کیا ہوا؟ فرد معین کا قصد ایسے ہی یا ایسے ہی نوع معین کا قصد. جیسے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر دابہ کو پانی سے پیدا کیا. دابہ کے معنی ہے زمین پہ چلنے والی چیز جو بھی دابہ ہے نا، چاہے انسان ہو کہ جانور ہو، ہے نا. اس سے انسان بھی آ جائیں گے. ویسے عام طور سے دابہ تو وہی کہتے ہیں جو رینگتے اونگتے ہیں، لیکن یہاں پورا مراد ہے. اب دیکھیے اس میں کہا کیا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر دابہ کو پانی سے پیدا کیا. پانی کا مطلب انسان پیدا ہوتا ہے منی سے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اور اسی کو ماں کہا ہے، تو انسان جس پانی سے پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جانور جس پانی سے پیدا ہوتے ہیں، چاہے گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، سب کا الگ الگ معاملہ ہے، الگ الگ پانی ہے نا. لیکن سب ملا کے پانی تو ہے نا. تو کہا کہ ہر دابہ کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، تو اس سے دونوں چیز ہوئی. اس سے مراد فرد معین بھی لے سکتے ہیں، انسان کے پانی سے پیدا ہوا ہے نا، جانور کے پانی سے پیدا ہوا ہے نا. اس میں سے بھی الگ الگ کر لو، بکری، گائے، بھینس وغیرہ وغیرہ، یہ سب الگ الگ پانی سے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بکری بھینس کے پانی سے پیدا ہو اور بھینس گدھے کے پانی سے پیدا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ تو الگ الگ ہو گئے. اور نوع معین مکمل طور پہ ہے نا، جن سے انسان ہے، جن سے جانور ہے، یہ پوری نو ہو گئی.
چلو وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ، اور ایسے ہی نکرہ کا استعمال کبھی ہوتا ہے کہ معاملہ کو چھپانا مقصود ہوتا ہے کہ دوسرا نہ جان سکے. جیسے قال رجل انک ان حرفت عن الصواب، کسی شخص نے کہا کسی نے کہا کسی سے کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ تم بہت گڑبڑ آدمی ہو. ہیں؟ نام نہیں لیا اس کا. کیوں نام نہیں لیا؟ کہ اگر نام لے لے گا تو خطرہ ہو سکتا ہے، تو مارے پیٹے کو، کوئی تکلیف پہنچائے، ہے نا. اس لیے نام نہ لے کے نکرہ استعمال کر لیا اور بات بھی کہہ دی. قال رجل، ایک آدمی نے کہا کہ انک ان حرفت عن الصواب، کہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے. اچھا، اس میں ہوا کیا؟ ہاں، اور یہاں پر کیا کہ نام کو پوشیدہ رکھا. کیوں؟ لا یلحقہ اذن، تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اس لیے نام کو چھپا لیا اور رجل کہہ کے کام چلا لیا ہے. یہ کتنا باقی ہے؟